بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی والا دل دیا ہے، ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے، جو دل جس میں محبت پائی جاتی ہے، جس دل میں دوسروں کے بارے میں لا حسد ولا غل، دوسروں کے بارے میں حسد بغض کینہ نفرت نہیں ہے، بلکہ ایسا دل ہے جس دل میں دوسروں کے بارے میں خیر خواہی ہی خیر خواہی پائی جاتی ہے، کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے۔ ایسا دل بہت اچھا ہے جس دل میں محبت ہی محبت پائی جاتی ہے اور دوسروں کی خیر خواہی پائی جاتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایسا دل بہت اچھا ہے۔ اور بعض ایسے دل ہیں جو دوسروں کی غیبت کر کر کے جھوٹ بول کر دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا جی اگر دل کے اوپر زنگ چڑھ جائے تو اسے اتارنے کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دلوں کو پالش انسان اللہ کے ذکر سے کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ایسے لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، برے اعمال ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا جو دل ہے یہ شیشے کی طرح پاک اور صاف ہو۔ کسی مسلمان کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹا انس، یہ تو ہم جنت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا انس، ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، اے میرے بیٹا انس، آپ صبح کریں شام کریں، آپ کے دل میں مسلمان بھائی کے بارے میں حسد بغض کینہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم اس کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل والا ٹکڑا ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ستھرا ہے، اس میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، اس میں شرک و بدعت کی محبت نہیں ہے، جس دل کے اندر، جس دل میں توحید کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہے، تو ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جو آیا وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قلب سلیم پسند کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس دل کو تو پسند کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرنے والا ہے، جس دل میں تیرا ڈر پایا جاتا ہے، یا اللہ ایسے دل ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن دلوں کو تو پسند کرتا ہے، ہمارے دلوں کا جو ڈیزائن ہے، نقشہ ہے، یا اللہ وہ اس طرح کا بنا دے۔ تو جو انسان کا دل ہے یہ گویا کہ ایک بادشاہ کی طرح ہے، باقی جو اعضاء ہیں یہ فوج کی طرح ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بادشاہ نیک ہوگا تو جو باقی اعضاء ہیں وہ بھی سارے کے سارے، جو باقی فوج ہوتی ہے وہ بھی نیک ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کے باقی اعضاء بھی صحیح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندے کا ایمان تب تک درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا، اور کسی بندے کا دل تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان سیدھی نہیں ہو جاتی۔ جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو زبان جو ہے وہ پورے اعضاء، سارے اعضاء کو مخاطب کر کے کہتی ہے نحن بک، ہم تیرے ساتھ ہیں، ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ اے وججتا اے وججنا، اگر آپ ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، معاذ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے انہیں الٹا منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو انسان کو جو دل ہے یہ سلامتی والا دل ہونا چاہیے، جو انسان کی زبان ہے وہ سچی زبان ہونی چاہیے۔ کامیاب ہے وہ انسان جس کا دل جو سلامتی والا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے سچی زبان عطا کر دی، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولنے والا ہے اور اپنے دل سے ہمیشہ خیر خواہی کا دوسروں کے بارے میں جذبہ رکھنے والا ہے، خیر خواہی کے کاموں پر، نیک اعمال پر جس کا دل اسے گامزن کرتا ہے، ایسا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ایسے دل کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے کہ یا اللہ میرے دل کو اس طرح پھیر دے، یا اللہ یہ دل تیرے اختیار کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب لگا دے۔